آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے پنجاب اسمبلی کے ممبران کے ساتھ، پارلیمنٹری پارٹی جو ہماری پنجاب کی ہے ان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو محترمہ جو کہ فارم 47 گورنمنٹ کی ہیں اور جیلی وزیر اعلیٰ ہیں ان کی کارکردگی بھی بتائیں، اور ان کی جو انہوں نے کہا تھا کہ میں روتھلیس ثابت ہوں گی، تو اب ان کا یہ ایکٹ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی آ چکا ہے۔ سب سے پہلے تو میں بات اس پہ کروں گا کہ بجٹ سیشن جس طریقے سے ہوا، ہمارے میڈیا کے تمام دوست ادھر موجود ہوتے تھے، جو رویہ رکھا گیا، جس طرح بجٹ میں اپوزیشن کی تجاویز کو انہوں نے رد کیا اور ایک ناکام ترین بجٹ پنجاب کا پیش کیا گیا جس کو وہ سرپلس بجٹ کہتے تھے، اور ہمارے نزدیک وہ 803 ارب کا جو خسارے کا بجٹ تھا۔ اس کے بعد محترمہ تشریف لے کے آئیں، ہم نے دیکھے بات یہ ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا تھا، لیکن ان کے مزاج میں احتجاج نہیں ہے، کیونکہ وہ فارم 47 کی جیلی چیف منسٹر ہیں اور وہ عوام کی چیف منسٹر نہیں ہیں، پنجاب کی چیف منسٹر نہیں ہیں۔ دیئر فور ان کو برداشت نہیں ہوا ہمارے اوپر جو ظلم پچھلے 3 مہینوں سے محترمہ کے دور حکومت میں جو ہوئے، ہم نے اس پہ احتجاج کیا۔ ہمارے ایم پی ایز کو، ہمارے ورکرز کو، ہمارے جتنے بھی لیڈرز تھے جو لاہور میں اور گجرانوالہ میں اور شہروں میں بند ہیں، جن میں میاں محمود الرشید صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، اور عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، صنم جاوید صاحبہ ہیں، تو ان پہ جو ظلم کر رہے تھے اور جو ہمارے جو ملٹری ٹرائل ہو رہے ہیں اور جو ہمارے جیل کے اندر ٹرائل ہو رہے ہیں، ان پہ ہم نے احتجاج کیا۔ اور اس کے بعد بڑا ایک ہمارا، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی بات تھی، لیکن وہ بات کیوں ہوئی کہ محترمہ آپ ہمارے اوپر ظلم کریں اور ہم آپ کے آگے ساتھ سلام بجا لائیں، آپ کا کورنش بجا لائیں کہ آپ تشریف لائی ہیں اسمبلی میں، اور ہم منہ اٹھا کے آپ کا 1.5 گھنٹہ آپ کی باتیں سنیں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ ہماری اپوزیشن ون ون اپوزیشن نہیں ہے، 107 ممبرز کی اپوزیشن جینون اپوزیشن ہے۔ ہمارا ہر ایم پی ایس جینون اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا ہے۔ دوسری بات، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ ہمارے ورکرز کو ناجائز پرچے، ہمارے ایم پی ایس کے گھروں میں آپ جائیں گی، آپ کے پولیس جائے گی تو ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ ہم ہر فورم پہ احتجاج کریں گے۔ اور انہوں نے، محترمہ نے واقعی روتھلیس ثابت ہوئی ہیں کہ فوراً ہی انہوں نے ہمارے ایم پی ایز، یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، اسد عباس صاحب ہیں پنڈی سے، اور ہمارے جتنے ایم پی ایز ہیں، کسی پہ ایف آئی آر دلوا دی، کسی کو نوٹسز دلوا دیے اینٹی کرپشن کے دوسرے دن، اور کسی کے گھر میں پولیس بھجوا دی۔ ہمارا سٹاف تھا ادھر اپوزیشن چیمبر کا، یہ اسمبلی کی تاریخ میں ہے، وہ واپس بلا لیا اس ٹک ٹاکر جو فارم 47 کی چیف منسٹر ہیں۔ ملک احمد خان کسٹوڈین آف دا ہاؤس تھے، بٹ ان سے وہ کردار نہیں ہوا۔ اس نے ہمارے 11 ایم پی ایس کو معطل کیا۔ یہ میرے ساتھ ان میں سے بیٹھے ہیں، میاں اعجاز شفیع صاحب بیٹھے ہیں، شیخ صاحب بیٹھے ہیں، طیاب سندھو صاحب بیٹھے ہیں، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، اور بھی ہمارے دوست جو سارے بیٹھے ہیں، یہ وہ ان کے میں نام لے رہا ہوں جو معطل ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اصل بات رویوں کی ہے۔ آپ ایک تو عوام دشمن بجٹ دے رہی ہیں، عوام کے غیظ و غضب سے آپ بچ نہیں سکتی، اور غصہ آپ نکلوا رہی ہیں اپنے اسپیکر صاحب سے ہمارے اوپر۔ اس سے بڑے بڑے احتجاج اسمبلی میں ہوئے ہیں۔ میں اس حکمران جماعت سے پوچھتا ہوں، کل چودھری پرویز الہی صاحب کی اکتوبر والی جو بجٹ سیشن تھا،
اس میں آپ نے کرسیاں توڑی تھیں، اس نے آپ نے اسپیکر کا گھیراؤ کیا تھا، تو کیا اس وقت یہ سلوک ہوا تھا؟ سسپینشن ہوئی تھی، لیکن باقاعدہ ایک اس کے بعد پروسیجر کے بعد آپ بلاتے، آپ نوٹسز دیتے، آپ ہمارے ممبرز کو بلاتے، اس کے بعد جزا سزا کا فیصلہ بعد میں کرتے۔ اسمبلی کی تاریخ میں اپوزیشن چیمبر کو تالا نہیں لگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس اسمبلی میں آپ کے اپوزیشن چیمبر یا آپ کی بلڈنگ کے لیے آتے ہیں، یا آپ کی گاڑیوں کے لیے آتے ہیں، یا آپ کے جو پریویلیج اور پرکس ہیں ان کے لیے آتے ہیں؟ نہیں، ہمارا حق بھی بنتا ہے، چونکہ وہ حق آپ کے پاس ہے، ہم نے آپ سے نہیں لینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ناجائز طور پہ آئی ہیں۔ محترمہ، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ جیلی مینڈیٹ آپ کو لے کے بیٹھے گا، اور جس طرح کا سلوک آپ آج کر رہی ہیں، ڈیفامیشن بل سے لے کے گندم کی پروکیورمنٹ سے لے کے آج دن تک آپ سے اتنا صبر نہیں ہوا۔ جب آپ 100 بندے کو فیس نہیں کر سکتی تو آپ نے 12.5 کروڑ عوام کو کیا فیس کرنا ہے؟ آپ کیسے کریں گی؟ آپ اس طرح پنجاب نہیں چلا سکتی۔ ہم آپ کے خلاف تحریک شروع کر رہے ہیں، ہم آپ کے خلاف انشاءاللہ تعالی آپ کو ناکو چنے چبوائیں گے۔ ہمارے اوپر تو ظلم جہاں جہاں سے ہوئے ہیں ان کے سامنے تو آپ 5 منٹ بھی نہیں نکال سکتی، اور ہم نے تو وہ ظلم سے ہیں، ہم نے اپنی پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں اور عمران خان کے کاز پہ قربانی دیتے رہیں گے۔ ہمارا جو یہ ایجیٹیشن ہے پرامن ہے، اسمبلی کے اندر بھی اسمبلی کے باہر بھی، اور ہم نے اپنے 5 ممبر بھیجے۔ اسپیکر صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ نے ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ ہوئی، ہمارے سینئر ترین ممبر تھے، ان کے خلاف آپ کارروائی کریں گے؟ آپ بالکل نہیں کریں گے، مجھے پتہ ہے، کیونکہ ہمارے خلاف کارروائی پہ جو آپ کو آرڈر آیا ہے آپ اس کو ڈس اوبے نہیں کر سکتے۔ آپ کو فارم 47 کی سی ایم نے آرڈر دیا ہے۔ اور میں اگلی بات آپ کو بتا دوں، ہمارا جو اگلا لائے عمل ہے، سب سے پہلے ہمارا اس وقت تک بائیک آؤٹ جاری رہے گا جب تک ہمارے 11 ممبران اسمبلی واپس نہیں جاتے، اور جب تک ان کی سسپینشن ختم نہیں ہوتی، اور سسپینشن اس بات پہ ختم ہوگی کہ ان کا وہ رول نہیں تھا جو ان کے ذمہ لگ رہا ہے۔ آئیں ویڈیو نکالیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، اس کے بعد ہم ان کی کسی کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم ان سے کوئی کمیٹیز نہیں لیں گے جب تک ہمارے ایم پی ایز اور اپوزیشن کے جینون وجود کو وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ نے ہمارے ممبران کے، آپ ہمیں کہہ دیتے تھے جناب اسپیکر کہ میں نے اسپنج کر دی، ہم نے وہ آپ کی ویڈیوز نکال کے دیکھی ہیں، اب آپ کہہ دیں اسپنج ہم نے کر دیا ہے۔ وہ اسی طرح آپ کے منسٹرز کی جو غیر پارلیمانی الفاظ ہوتے تھے وہ آپ نے آج دن تک اسپنج نہیں کیے۔ چلو وہ تو آپ لیٹ کروا ہی دیتے تھے سیشن۔ دیکھیں، اصل بات اصول کی ہے، آج سے ہم پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کیا کریں گے، ہم اسمبلی کے اجلاسوں کا بائیک آؤٹ کریں گے، اور اس وقت تک کریں گے جب تک ہمارے یہ 11 ممبر ریسٹور نہیں ہوتے، اور اس وقت تک ہم اپنا یہ اجلاس سڑکوں پہ بھی کریں گے جب تک ہمارے لیڈر کی رہائی نہیں ہوتی۔ ہم نے ایک میں بات آپ کو بتا دوں، یہ غلط فہمی میں نہ رہیں، ہمیں ووٹ ملے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے، ہمیں کوئی گڈی گڈی کھیلنے کے لیے ووٹ نہیں ملے۔ آپ ہمارے اوپر ظلم کریں اور آپ ہم سے امید رکھیں کہ ہم آپ کی تقریریں سنیں، قطعاً یہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں اسپیکر صاحب سے یہ کہوں گا کہ ہم آپ کو اپلیکیشن دیں گے، یہ میں بڑی آپ کو ایک سب میڈیا کے توسط سے میں آپ کو ایک اپنا پروگرام بتا رہا ہوں کہ ہم آپ کو اپلیکیشن دیں گے، کیونکہ ہم اس چیمبر میں نہیں جائیں گے، ہماری اپوزیشن اس چیمبر میں نہیں جائے گی جہاں پہ ہمیں یہ خدشہ ہو کہ وہاں سے ہمیں اس وقت نکال دیا جائے گا جب ہم مہارانی کو کبھی اس کے خلاف احتجاج کریں تو آپ ہمارے چیمبر کو تالا لگا دیں۔ ہم یہ آپ سے اپلیکیشن کے ذریعے آپ کو یہ کہیں گے کہ ہمیں 40x40 کا سپیس دیا جائے اسمبلی کے اندر، ہم ٹینٹ لگائیں گے اپوزیشن کے لیے، کیونکہ اپوزیشن کا ٹینٹ ضروری ہو گیا ہے، ہم اپنا ذاتی عملہ ادھر بٹھائیں گے۔